السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ اس کی زندگی تب بہتر ہوگی جب اس کے پاس زیادہ پیسہ، زیادہ وقت یا زیادہ سہولیت ہوں گی، لیکن یہ دراصل بہت ہی زیادہ غلط سوچ ہے۔ دو دوست ہوتے ہیں، وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک دوست پتہ نہیں کیوں اس کو سکون نہیں ہوتا، تو ایک دن وہ دوست اپنے اس دوست سے پوچھتا ہے جو بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تمہاری زندگی اتنی پرسکون کیسے ہے؟ وہ دوست مسکرا کر جواب دیتا ہے، میں ہر روز 7 کام کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، نماز کی حفاظت کرتا ہوں، قرآن سے رشتہ رکھتا ہوں، لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، اپنی زبان کو برا بولنے سے بچاتا ہوں، والدین اور بڑوں کا احترام کرتا ہوں، اور ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ پھر وہ جاتے جاتے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے، سکون پانے کے لیے زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عادتوں کی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل سکون ان چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تب زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر دن اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانا دنیا کی طرف ایک قدم بڑھانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے تو کچھ عادتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں حاصل کیجیے۔ ہر کام سے پہلے اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، کیونکہ نماز مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ روز تھوڑا قرآن پڑھیے، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ والدین اور بڑوں کا احترام کیجیے اور اپنے والدین ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ ہر روز کچھ وقت استغفار اور دعا کے لیے نکالیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر کیجیے، کیونکہ شکر کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، کامیاب زندگی صرف وہ نہیں جو دنیا میں بڑی نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو اللہ عز و جل کو پسند آ جائے۔ اس لیے اپنی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے کیجیے، نیک نیت کے ساتھ محنت کیجیے، اور رات کو اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے سوئیے۔ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشی آئے گی۔ سب سے پہلا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا۔ دوسرا، نماز کو سب سے پہلے رکھنا، کیونکہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں، میں یہ کام کر لیتی ہوں پھر نماز پڑھ لیں گی، میں یہ کام کر لیتا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا، اچھا میں یہاں سے آتی ہوں پھر نماز پڑھ لوں گی، اچھا میں وہاں سے آتا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا۔ ایسا نہیں کرنا۔ پہلے نماز پڑھنا ہے پھر میں جاؤں گی، پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر میں کہیں جاؤں گا، پہلے نماز پڑھوں گا پھر میں یہ کروں گا، پہلے میں نماز پڑھوں گی پھر میں یہ کروں گی۔ تیسرا، روز قرآن سے جڑنا، ایک صفحہ ہی صحیح، لیکن کسی بھی وقت جس ٹائم آپ کو دل کرے اس ٹائم لیکن پڑھ لیں، ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو لیکن پڑھ لیں۔ چوتھا، لوگوں کو معاف کرنا۔ دیکھیں، اب معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے کر لیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب کیونکہ ہم یہاں زندگی بس کچھ دنوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہمارا یہی اعمال سب کام آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم سب کو سوچیے، پل صراط پہ چلنے بھی کتنا آسان ہوگا۔ معاف کرنے والا ہمیشہ اس پل کو کتنے آسانی سے پار کرے گا، آپ وہ مان نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں، جو سب سے اچھی اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ہمیشہ غلط بات نکالنے سے پہلے کچھ دیر سوچیے، اگر وہ بات نکل گئی تو یہ سوچیے کہ آئندہ یہ بات نہیں نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوچیے، خود جب وہ بات بعد میں ہم لوگوں کو بری لگ رہی ہوتی ہے تو سننے والے کو کتنی بری لگی ہوگی۔ خود کا بولا ہوا انسان کو برا لگ رہا ہے، بعد میں ہی صحیح لیکن وہ برا لگ رہا ہے، سوچیے اس سامنے والے کو کتنا برا لگا، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ بہت ہی اچھی عادت ہے، اس عادت کو اپنی زندگی میں دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن ڈالیں۔ اور 7واں،
جو سب سے خوبصورت، سب سے پیارا ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، لیکن آپ کو اللہ پہ سے بھروسہ نہیں ہٹانا۔ یاد رکھیے، زندگی کی اصل کامیابی زیادہ مال جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق، نیک عمل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔